عزیز سامعین، آج ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کے تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے نظریات اور افکار کا خلاصہ ہے۔ آڈیو اے آئی پر مبنی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں کہیں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں ہو جائیں، اس کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید کسی موضوع کتاب پر بات کریں تو اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس چینل اور ہماری کاوش کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج ہم نیلسن منڈیلا کی خود نوشت آزادی کی طویل مسافت اس کے بالکل شروع کے حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ حصہ جو ان کے بچپن، گاؤں کی زندگی سے شروع ہو کر جوہانسبرگ پہنچنے تک کی کہانی ہے۔ اور یہ صرف کہانی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے تجربات تھے جنہوں نے ان کی شخصیت بنائی۔ بالکل، یہ ایک نوجوان ذہن کے بننے کی داستان ہے۔ روایت، تعلیم، اصول، ان سب کا ٹکراؤ۔ تو آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں ان ابتدائی نقوش کو۔ اچھا، تو شروعات ان کے نام سے ہوتی ہے، رولا حالا، یوزا نام۔ مجھے یہ بڑا دلچسپ لگا کہ اس کا ایک مطلب شرارتی بھی ہے۔ جی ہاں، اور شاید یہیں سے ان کی وہ جو باغیانہ فطرت تھی اس کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے۔ پیدائش تو موویزو گاؤں میں ہوئی، لیکن والد کا ایک جھگڑا ہو گیا کسی بیل کے معاملے پر میجسٹریٹ سے۔ ہاں، اصول کی بات تھی، وہ جھکے نہیں تو سرداری چھن گئی۔ اور پھر خاندان خونو چلا گیا۔ جی، اور یہ جو والد کا اصول پر ڈٹ جانا تھا نا، اتھارٹی کو چیلنج کرنا، یہ چیز شاید منڈیرا میں بھی آئی۔ صحیح، کونو میں پھر بچپن گزرا، چرواہے بنے، کھیل کود۔ ہاں، اور والدہ سے کہانیاں سنے، یہ ان کی پہلے دنیا تھی۔ پھر 7 سال کی عمر میں اسکول جانا، یہ ایک بڑا قدم تھا۔ اور وہ واقعہ کہ والد نے اپنی پتلون کاٹ کر انہیں پہنائی۔ جی، اور اسکول میں انگریزی نام ملا، نیلسن۔ یہ گویا مغربی تعلیم اور ثقافت سے پہلا سامنا تھا۔ پھر 9 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، یہ تو بڑا صدمہ ہوگا۔ یقیناً، اور اس کے بعد زندگی نے پھر ایک موڑ لیا۔ انہیں قائم مقام سردار ریجنٹ جونگین قطابہ ڈالن ڈیبو اپنی سرپرستی میں ماکوزوینی لے گئے۔ اچھا، ماکوزوینی، وہ کونو سے مختلف جگہ تھیں۔ جی، بہت مختلف۔ کونو کی وہ سادہ کھلی زندگی نہیں تھی، یہ زیادہ منظم، ایک طرح سے زیادہ خوشحال دنیا تھی۔ تو وہاں ان پر کیا اثرات ہوئے؟ وہاں 2 چیزیں بہت اہم تھیں، ایک تو سرداری نظام چیفٹنسی اور دوسرا چرچ۔ اچھا، ریجنٹ کی عدالت میں وہ قبائلی اجلاس دیکھتے تھے، وہاں سے انہوں نے قیادت کا ایک بہت اہم سبق سیکھا۔ وہ کیا؟ کہ سب کی بات سنو اور پھر کوشش کرو کہ سب متفق ہو جائیں، یعنی اتفاق رائے پیدا کرنا۔ یہ ایک طرح کی جمہوری روح تھی جو اس روایتی نظام میں تھی۔ اور دوسری طرف چرچ اور مشنری اسکول کا کیا کردار رہا؟ اس نے مغربی تعلیم اور اقدار سے متعارف کرایا، اور یہیں بزرگ چیف جوائی کی باتوں نے ان میں افریقی تاریخ، اپنے ہیروز کے بارے میں دلچسپی پیدا کی۔ اچھا، اور وہیں پہلی بار سفید فام حکمرانی پر ایک سوالیہ نظر ڈالنے کا موقع ملا۔ گویا 2 دنیایں تھیں جو ان کے اندر پل رہی تھیں۔ پھر 16 سال کی عمر میں وہ روایتی زوشا رسم ہوئی، ختنہ۔ جی، یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں تھا، یہ سماجی قبولیت، مردانگی کی دنیا میں پہلا قدم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی موقع پر کچھ ایسا ہوا جس نے گہرا اثر چھوڑا۔ ہاں، وہ چیف میلیگیکی کی تقریر۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ تم مرد بننے کا جشن منا رہے ہو، مگر یہ وعدہ تو کھوکھلا ہے۔ کھوکھلا کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ تم یعنی سیاہ فام جنوبی افریقی اپنے ہی ملک میں غلام ہو، تمہارا مستقبل تاریخ ہے۔ یہ باتیں بہت چبھنے والی تھیں۔ منڈیلا نے اس وقت کیا محسوس کیا؟ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس وقت تو انہوں نے ان باتوں کو رد کیا، غصہ بھی آیا، لیکن ان الفاظ نے کہیں اندر ایک بیج بو دیا تھا، سیاسی غلامی کے احساس کا۔ اچھا، پھر تعلیم کا سفر آگے بڑھا، کلارک بری، پھر ہیلڈے ٹاؤن جیسے ادارے۔ جی، اور یہ ادارے اہم تھے کیونکہ وہاں صرف کتابی علم نہیں تھا، وہاں مختلف قبائل کے لڑکے پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے ان کی اپنی زوسا شناخت کے ساتھ ساتھ ایک وسیع تر افریقی شناخت کا احساس جاگا۔ انہوں نے بین القبائلی شادیاں دیکھیں، دوستی کی۔ اور وہاں اتھارٹی کی چیلنج ہوتے ہوئے بھی دیکھا؟ بالکل، جیسے مسٹر مہلاسلا اور ریورنڈ موکتیمی کا ڈاکٹر ویلنگٹن جو ایک طاقتور سفید فام تھے، ان کے سامنے اپنی بات پر قائم رہنا۔
اس سے انہیں ہمت ملی کہ ہاں اصولوں پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اور ایک شاعر کا بھی ذکر ہے، قرون مکاہی۔ جی، ان کی پرفارمنس نے افریقی ثقافت اور شناخت پر فخر کا احساس بہت جگایا، لیکن اس میں ایک خاص سا قوم پرستی کا رنگ بھی تھا جس نے منڈیلا کو تھوڑا الجھن میں ڈالا۔ الجھن میں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ شاید ایک زیادہ وسیع افریقی اتحاد کا سوچنے لگے تھے، صرف ایک قبیلے کی بات نہیں۔ پھر وہ پہنچے فورٹ ہیئر یونیورسٹی کالج۔ یہ تو اس وقت سیاہ فاموں کے لیے جنوبی افریقہ میں اعلیٰ تعلیم کا واحد بڑا مرکز تھا۔ جی ہاں، اور یہیں ان کی ملاقات اولیور ٹیمبو جیسے مستقبل کے رہنماؤں سے ہوئی۔ یہاں بھی کوئی اصولوں پر ٹکراؤ ہوا؟ جی، طالب علم نمائندہ کونسل SRC کے انتخابات میں کچھ گڑبڑ ہوئی، طریقہ کار پر اعتراضات تھے، منڈیلا اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ اکثریت نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، مگر منڈیلا اور کچھ لوگ پھر بھی منتخب ہو گئے، لیکن منڈیلا نے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ؟ کیوں؟ ان کا موقف تھا کہ جب اکثریت نے حصہ ہی نہیں لیا تو وہ ان کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، یہ اصول کی بات تھی۔ اچھا، اور کالج انتظامیہ کا کیا رد عمل تھا؟ پرنسپل ڈاکٹر کیئر بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے منڈیلا کو نکالنے کی دھمکی دی اور شرط رکھی کہ اگر پڑھنا ہے تو اگلے سال SRC میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور جب یہ بات ریجنٹ ان کے سرپرست تک پہنچی؟ وہ تو شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ واپس فورٹ ہیئر جاؤ اور پرنسپل کی بات مانو۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی دوران ریجنٹس نے منڈیلا اور اپنے بیٹے جسٹس دونوں کی شادیاں بھی طے کر دیں اپنی پسند کی لڑکیوں سے۔ یہ تو منڈیلا کے لیے ایک اور بڑا چیلنج تھا۔ بہت بڑا۔ انہوں نے طے شدہ شادی سے صاف انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی تعلیم میں رکاوٹ بنے گی، اور ان کے اپنے بھی کچھ رومانوی خیالات تھے۔ یہ صرف شادی سے انکار نہیں تھا، یہ ایک طرح سے روایتی اختیار سے ریجنٹ کے فیصلے سے بغاوت تھی۔ اور اسی بغاوت کا نتیجہ تھا جوہانسبرگ فرار۔ جی بالکل، جب کوئی راستہ نہ بچا تو انہوں نے اور جسٹس نے جوہانسبرگ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ فرار بھی آسان نہیں تھا۔ ریجنٹ کے 2 بیل بیچ کر پیسے جوڑے۔ ہاں، پھر راستے میں کئی مشکلات۔ ٹرین اسٹیشن پر پکڑے جانے سے بال بچے، ایک مجسٹریٹ سے جھوٹ بولا، پھر پکڑے بھی گئے۔ اوہو۔ آخرکار ایک مہربان سفید فام خاتون نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دی اور یوں وہ جہانسبرگ پہنچے۔ تو یوں ایک گاؤں کا لڑکا جو قبیلے اور روایت کی دنیا میں پلا بڑھا تھا، وہ تعلیم، نئے تجربات، اصولوں پر ڈٹنے کی ضد اور ذاتی بغاوت کے راستے سے گزرتا ہوا اپنی زندگی کا رخ خود متعین کرنے کے لیے ایک بڑے شہر جوہانسبرگ کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا۔ جی، یہ سفر صرف فاصلے کا نہیں تھا، یہ ان کے اندر کی دنیا کا، ان کی سوچ کا، ان کے نظریات کا سفر بھی تھا۔ بالکل۔ اور یہ سب جان کر آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا منڈیلا کی زندگی کا راستہ، ان کی منزل پہلے سے طے تھی، یا یہ ان کے اپنے فیصلوں، ان کی ضد اور ہر موڑ پر جو انہوں نے بغاوت کی اس کا نتیجہ تھی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے یہ واقعات ہمیں تقدیر اور انسان کی اپنی کوشش، اپنی جدوجہد کے تعلق پر سوچنے پر ضرور مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم بیداری کا سفر جوہانسبرگ میں نئی زندگی کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک نوجوان گاؤں چھوڑ کر جوہانسبرگ جیسے بڑے شہر میں آتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا فوکس صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ان تجربات سے جو اسباق ملے، جو تبدیلیاں آئیں، ان کو سمجھنا ہے۔ یہ تجرباتی تو تھے جنہوں نے، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک لیڈر کی بنیاد رکھی۔ تو سفر شروع ہوتا ہے کراؤن مائن سے، سونے کی کان کنی کا بڑا مرکز۔ جی، لیکن وہاں پہنچ کر جو دیکھا وہ امید سے بالکل مختلف تھا۔ دفتر مطلب کوئی بڑی عمارت نہیں، بس ٹن کی جھوپڑیاں۔ صحیح، اور کان کا ماحول وہ تو اور بھی یوں سمجھیں آنکھیں کھولنے والا تھا۔ شور، دھول اور وہ تھکے ہارے سیاہ فام مزدور۔ ہاں، یہ جنوبی افریقی سرمایہ داری کا وہ پہلا براہ راست سامنا تھا۔ ایک ایسا سسٹم جو افریقی مزدوروں کی بہت کم اجرت پر چل رہا تھا۔ یہ ایک الگ قسم کی تعلیم تھی نا؟ بالکل، اور مشکلات تو فوراً ہی شروع ہو گئی۔ ان کے جو سرپرست تھے ریجنٹ، ان کے خط پر ان کے دوست جسٹس کو تو کلرک کی نوکری مل گئی۔ اچھا، مگر انہیں ملی کون؟
पुलिस मैन की। फिर हुआ ये कि उन्होंने घर से भागने और रीजेंट को धोखा देने वाली बात एक दोस्त को बता दी। ओह, और उस दोस्त ने? उसने जाके बता दिया, मुखबरी कर दी। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि वो जो इंडोना पुलिसू थे, उन्होंने रीजेंट का टेलीग्राम दिखाया। साफ लिखा था, लड़कों को फौरन वापस भेजो। अच्छा। और बस झूठ बोलने का इल्जाम लगा के नौकरी से फारिग। ये तो बड़ा धचका होगा। मतलब भरोसा टूटने का और इख्तियार के गलत इस्तेमाल का पहला तजुर्बा। फिर अब बेरोजगार हो गए तो मदद के लिए पहुंचे डॉक्टर जुमा के पास। वो उस वक्त ANC के सदर थे। जी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने सिफारिश भी की। चैम्बर ऑफ माइंस में एक मिस्टर वेलबिलोड थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो जो मिस्टर प्लीसू थे ना, निचली सतह पर, हाँ, उन्होंने ऊपर की सिफारिश को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, फिर से नौकरी से निकाल दिया। अरे जी, ये दिखाता है कि कैसे मकामी सतह पर पावर काम करती है। तो नतीजा ये कि वो फिर बेरोजगार और अब तो बेघर भी। शहर में रहना ही मुश्किल हो गया। एक और वाकया भी है। वो सामान ला रहे थे तो दोस्त पकड़ा गया। क्यों? उसके पास एक छुपा हुआ रिवॉल्वर था। अब ये भागे नहीं, खुद पुलिस स्टेशन चले गए। खुद गए? हाँ, और जाकर बोला कि बंदूक मेरी है। ये तो काफी गैर मामूली बात है। ईमानदारी या शायद नताइज भुगतने की हिम्मत? शायद। बहरहाल छोटा सा जुर्माना हुआ और रिहाई मिल गई। ये भी एक सबक था जिम्मेदारी लेने का। बिल्कुल। इन सब मुश्किलात के बाद लगा कि शायद बस अब वापसी ही है। लेकिन फिर एक मुलाकात हुई जिसने सब बदल दिया। कजिन गार्लिक मोबेकिनी के जरिए। किससे मुलाकात हुई? वॉल्टर सिसोलो से। वो इस वक्त उभर रहे थे, बिजनेसमैन भी थे और कम्युनिटी में जान पहचान भी थी। हाँ, वॉल्टर सिसोलो, ये तो बहुत अहम नाम है। जी, तो सिसोलो ने मदद की और उन्हें एक वकील लाजर साइडलिस्की के पास आर्टिकल क्लर्क की नौकरी दिलवाई। ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। साइडल्स की यहूदी वकील थे। उन्होंने कानूनी काम सिखाया, तालीम पर जोर दिया। हाँ, मगर साथ में ये भी कहा कि सियासत से दूर रहना। हाँ, ये मशवरा तो दिया, लेकिन दफ्तर के अंदर का माहौल और दूसरे लोग वो कुछ और ही सिखा रहे थे। जैसे वो चाय वाले कप का वाकया। एक सफेद फार्म सेक्रेटरी ने बताया कि आपके और गौर रादेबे, जो दूसरे स्या फार्म साथी थे, उनके लिए 2 नए कप आए हैं। अच्छा, मतलब अलग कप? नस्ल परस्ती? बिल्कुल, बहुत लतीफ मगर वाज़ेह। और यहीं गौर राधेबे का किरदार अहम हो जाता है। उन्होंने वो नए कप इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा जी, उन्होंने पुराने कप ही इस्तेमाल किए। वो अमली सियासत, ANC की अहमियत, इन चीजों पर जोर देते थे। और वहीं नेड ब्रेगमैन से भी दोस्ती हुई, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो एक तरफ साइडल्स्की का मशवरा, दूसरी तरफ रादेबे, सिसोलो, शहर की हकीकतें। शहर की बात आई तो अलेक्जेंड्रा टाउनशिप का जिक्र भी मिलता है। डार्क सिटी? हाँ, अलेक्जेंड्रा, वो जगह तो तजादात का मजमुआ थी। एक तरफ गुर्बत, गंदगी, जराइम, पुलिस के छापे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में हिम्मत थी, खुद इन्हिसारी थी। और सबसे अहम, वहाँ अफ्रीकी लोग कबायली फर्क भुलाकर इकट्ठे हो रहे थे। ये बात सफ़ेद फार्म हुक्काम को पसंद नहीं थी। तो मतलब मुश्किलात के बावजूद वहाँ अपनायत का एहसास था? बिल्कुल। कम तनख्वाह थी, मीलों पैदल चलना पड़ता था, लेकिन वो जगह घर जैसी लगती थी। इसी दौरान विट्स यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई भी शुरू की। जी, और वहाँ वो अकेले अफ्रीकी तालिब इल्म थे। यूनिवर्सिटी बज़ाहिर लिबरल थी, मगर इम्तियाजी सलूक वहाँ भी था। लेकिन वहाँ कुछ अहम मुलाकातें भी हुईं। यकीनन, जोस्लू, रूथ फर्स्ट, जॉर्ज बेजोस, ब्राम फिशर जैसे सफ़ेद फार्म तालिब इल्म और बहुत से हिंदुस्तानी तालिब इल्मों से दोस्ती हुई। ये लोग हम ख्याल थे। और फिर अमली सियासत में पहला कदम, अगस्त 1943 का अलेक्जेंड्रा बस बायकॉट। हाँ, उसने इज्तिमाई ताकत का एहसास दिलाया होगा। बिल्कुल। ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ ताल्लुकात का जिक्र मिलता है, एलन नकाबिंदे और डेडी जुमा के साथ। फिर कुछ अरसे बाद उनकी रीजेंट से दोबारा मुलाकात हुई। अच्छा, कैसी रही वो मुलाकात? इस बार रीजेंट ने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही रीजेंट की मौत की खबर आ गई। ओह, इसका क्या असर हुआ होगा? शायद एक तरह की अंदरूनी कशमकश खत्म हुई। कबायली जिम्मेदारी बमुकाबला अपना रास्ता। हाँ, और शायद ये एहसास गहरा हुआ कि अब उनका रास्ता सिर्फ ज़ाती नहीं रहा, अब ये अफ्रीकी अवाम की खिदमत का रास्ता है। उन्होंने BA की डिग्री भी मुकम्मल की,
لیکن انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ صرف ڈگری کافی نہیں ہے۔ صحیح کہا، عملی تجربہ، لوگوں سے جڑنا، یہ زیادہ اہم لگا، اور یہاں پھر گور رادبے کا اثر نظر آتا ہے۔ گور رادھبے نے کیا کیا؟ انہوں نے تعلیم کے ساتھ عملی جدوجہد کی اہمیت سمجھائی، بلکہ انہوں نے خود فرم چھوڑ دی تاکہ انہیں آرٹیکل کلرک بننے کا موقع مل سکے۔ واہ، یہ تو بڑی قربانی تھی۔ جی، اور پھر وہ باسوٹیلین کی ملکہ والا واقعہ، جب ملکہ نے پوچھا کہ تم اپنی قوم کی زبان کیوں نہیں بول سکتے؟ ہاں، اس سوال نے بھی گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بالکل، قومی اتحاد، ایک وسیع تر افریقی شناخت کی ضرورت، یہ سب چیزیں واضح ہوتی گئیں۔ تو جوہانسبرگ کی یہ شروع کے سال، یہ تو مشکلات، سبق، اہم لوگ اور تبدیلیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ صرف شہرانہ نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک مکمل تبدیلی کا سفر تھا۔ یہ تجربات صرف زندہ رہنے کی کہانی نہیں، یہ ایک لیڈر کے بننے کی کہانی ہے۔ جوہانسبرگ کی سخت حقیقتیں، الگ الگ نظریات، ذاتی جدوجہد، ان سب نے مل کے ایک روایتی پس منظر والے نوجوان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کیا۔ صحیح۔ سوچنے کی بات شاید یہ ہے کہ ذاتی مشکلات اور سماجی ناانصافی کا سامنا کیسے اور کب انسان کو اپنی ذات سے نکال کر ایک بڑے اجتماعی مقصد کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شاید یہی وہ مشہور دریا عبور کرنے والا مرحلہ تھا جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں جنوبی افریقہ کی تاریخ کے، خاص طور پر نسلی امتیاز کے خلاف جو ابتدائی جدوجہد تھی نا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو اس سفر کو دکھاتے ہیں، کیسے ایک احساس سے ایک منظم سیاسی عمل شروع ہوا۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ دور تھا کیسا۔ جنوبی افریقہ میں اس وقت بہت شدید نسلی علیحدگی تھی۔ ہر سطح پر۔ جی ہاں، ہر سطح پر۔ ہسپتال، بسیں، رہائشی علاقے، اسکول، سب کچھ نسل کی بنیاد پر بٹا ہوا تھا۔ افریقیوں کے لیے مواقع یوں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ صحیح، تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بالکل، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ تبدیلیاں آئیں کیسے۔ اچھا، ذرائع میں ایک بات بڑی دلچسپ لگی کہ وہاں افریقی ہونا ہی اپنے آپ میں ایک سیاسی عمل تھا۔ کوئی ایک بڑا واقعہ نہیں تھا جس نے سب کو جگا دیا ہو۔ نہیں، بلکہ جیسا لکھا ہے، ہزاروں چھوٹی بڑی تکلیفیں، بے عزتیاں۔ جی بالکل، وہ روزمرہ کا تجربہ تھا جو آہستہ آہستہ غصے اور پھر مزاحمت میں بدلا۔ اور اسی میں پھر والٹر سیسولو جیسے لوگ سامنے آئے۔ ان کا کیا کردار تھا شروع میں؟ دیکھیں، والٹر سیسولو بہت ہی عملی اور بہت پرعزم انسان تھے، اور ان کا گھر وہ تو ایک طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا گھر بن گیا تھا۔ اچھا۔ افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC اس وقت اہم تنظیم تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ تمام سیاہ فام لوگوں کو اکٹھا کرے۔ پھر آتی ہے 1940s کی دہائی۔ یہاں سے چیزیں تھوڑی تیز ہوتی نظر آتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، نوجوانوں میں ایک نئی توانائی آ رہی تھی، ایک بے چینی تھی پرانے طریقوں سے۔ اور اسی دوران یہ افریقنزم کا نظریہ آیا، اینٹن لمبیڈے۔ جی، اینٹن لمبیڈے ایک بہت اہم مفکر تھے۔ ان کا فلسفہ تھا افریقنزم۔ بنیادی خیال یہ تھا کہ افریقیوں کو اپنی شناخت پر فخر کرنا چاہیے۔ خود اعتمادی، خود انحصاری۔ بالکل، اور وہ جو احساس کمتری پیدا کر دیا گیا تھا نا، اس سے نکلنا ہے، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہے۔ یہ ANC کی پرانی قیادت سے مختلف سوچ تھی، جو ڈاکٹر زوما وغیرہ تھے۔ جی، پرانی قیادت زیادہ محتاط تھی۔ وہ مفاہمت، بات چیت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ لمبیڈے اور نوجوان نسل وہ سمجھتے تھے کہ اب زیادہ جارحانہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور اسی سوچ سے پھر یوتھ لیگ بنی 1944 میں۔ جی ہاں، ANC یوتھ لیگ، یہ ایک طرح سے نئی توانائی کا مرکز بنی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شروع میں یوتھ لیگ وہ کمیونزم یا دوسری نسلوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ دکھا رہی تھی۔ ہاں، کچھ ابتدائی تحفظات تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بنیادی طور پر افریقیوں کی اپنی جنگ ہے، خود انحصاری پر زور تھا نا۔ صحیح، لیکن پھر دو بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے شاید اس سوچ کو بدلا۔ ایک تو 1946 کی ہندوستانی مہم۔ جی، انڈین پیسو ریزسٹنس کیمپین۔ اس نے دکھایا کہ منظم پرامن احتجاج کیسے کیا جا سکتا ہے، قربانی کا جذبہ، تنظیم، یہ سب بہت متاثر کن تھا۔ اور دوسرا 1948 کا الیکشن۔ ہاں، وہ تو ایک تباہی تھی۔ نیشنلسٹ پارٹی کی جیت اور پھر اپارتھائڈ کا باقاعدہ قانونی نفاذ۔ اچھا،
اس نے بالکل واضح کر دیا کہ اب پرانے طریقے، درخواستیں، قراردادیں وہ کام نہیں کریں گی۔ تو دباؤ بڑھ گیا؟ بہت زیادہ۔ اور اسی دباؤ میں پھر ANC نے یوتھ لیگ کا جو پروگرام آف ایکشن تھا نا، اسے اپنایا، جس میں بائیکاٹ، ہڑتالیں، سول نافرمانی جیسی چیزیں شامل تھیں۔ جی بالکل، زیادہ عملی، زیادہ مزاحمتی اقدامات۔ اور اسی پروگرام آف ایکشن کا نتیجہ تھی 1952 کی مشہور ڈیفائنس کیمپین۔ جی ہاں، حکم عدولی کی مہم، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ خیال یہ تھا کہ جو غیر منصفانہ قوانین ہیں جیسے پاس لاز وغیرہ، ان کو جان بوجھ کر توڑا جائے اور گرفتاریاں دی جائیں۔ بالکل، بڑے پیمانے پر۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ اس مہم کے لیے والنٹیئر ان چیف کا کردار بھی تھا اور خود بھی گرفتاری دی۔ اس مہم کا اثر کیا ہوا؟ کیا یہ کامیاب رہی؟ دیکھیں، اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ ایک تو عوام پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر متحرک ہوئے۔ ANC کی رکنیت جو چند ہزار تھیں، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ او واہ، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ اور دوسری اہم بات، جو جیل جانے کا خوف تھا نا لوگوں میں، ہاں وہ تو ہوتا ہے، وہ ٹوٹ گیا۔ جیل جانا ایک طرح سے اعزاز کا تمغہ بن گیا۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت اہم تھا۔ یعنی مزاحمت کا کلچر پیدا ہوا۔ جی، اور ایک اور چیز، وہ جو شروع میں تحفظات تھے نا دوسری نسلوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے، ہاں، اس مہم نے خاص طور پر افریقی اور ہندوستانی کمیونٹیز کے مشترکہ ایکشن نے ان تحفظات کو کم کیا۔ کثیرن نسلی اتحاد کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کو دیکھیں ان ذرائع کی روشنی میں تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تدریجی ارتقا تھا، ذاتی تجربات سے شروع ہو کر، ہاں، وہ ہزاروں تکلیفیں، بالکل، پھر منظم نوجوانوں کی سرگرمی جیسے یوتھ لیگ، پھر بڑے پیمانے پر عوامی ایکشن جیسے ڈیفائنس کمپین، اور حکمت عملیوں میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ جی ہاں، درخواستوں سے بات شروع ہوئی اور سول نافرمانی تک پہنچی۔ یہ ایک عوامی تحریک کی تعمیر کا عمل تھا، اور اس میں شامل لوگ بھی بدلتے گئے، ان کی سوچ بھی پختہ ہوتی گئی۔ اچھا، آخر میں ایک نکتہ ہے جو ذہن میں آتا ہے، یہ جو عدم تشدد کا راستہ تھا ڈیفائنس کیمپین میں، جی، کیا یہ صرف ایک اخلاقی اصول تھا یا ذرائع سے لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی تھی ریاست کی طاقت کو دیکھتے ہوئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ خلاقی پہلو تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ریاست کی بے پناہ طاقت کے سامنے پرتشدد مزاحمت شاید ممکن ہی نہیں تھی اس وقت۔ تو عدم تشدد ایک عملی اسٹریٹجک انتخاب بھی تھا۔ یعنی حالات خود مزاحمت کی شکل متعین کر سکتے ہیں۔ بالکل، طاقت کا توازن، دستیاب وسائل، ریاست کا رد عمل، یہ سب چیزیں مل کر حکمت عملی بناتی ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ مزاحمتی تحریکیں اپنے راستے کیسے چنتی ہیں۔ آج ہم نیلسن منڈیلا کی ان کی اپنی یادداشتوں کے ذریعے نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے ایک بہت ہی اہم، ایک فیصلہ کن دور کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب وہ وکیل بھی تھے، ANC کے رہنما بھی، اور حکومت کا شکنجہ بھی ان پر مسلسل کسا جا رہا تھا۔ بالکل، اور یہ اقتباسات یہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، صحیح، یہ ہمیں اس اندرونی کشمکش، اس سوچ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جو منڈیلا اور پوری تحریک سے گزر رہی تھی۔ ہاں، یعنی کیسے روزمرہ کے تجربات ان کے سیاسی نظریات کو آپ کہہ لیں شکل دے رہے تھے۔ خاص طور پر جیسے آپ نے کہا صوفیہ ٹاؤن ہے، فریڈم چارٹر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو منڈیلا کی زندگی اس وقت بظاہر تو لگتا ہے 2 الگ الگ راستوں پر چل رہی تھی۔ ایک طرف قانون کی پریکٹس تھی، دوسری طرف سیاسی جدوجہد۔ اولیور ٹیمبو کے ساتھ انہوں نے جوہانسبرگ میں پہلی افریقن لا فرم بھی کھولی، منڈیلا اینڈ ٹیمبو۔ لیکن کیا یہ واقعی 2 الگ زندگیاں تھیں یا یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں؟ دیکھیں، اصل میں یہ الگ نہیں تھیں، یہ ایک دوسرے میں گندی ہوئی تھیں۔ اچھا، منڈیلا اینڈ ٹیمپو وہ صرف ایک دفتر نہیں تھا، وہ ایک پناہگاہ تھی، ایک امید تھی ان عام افریقیوں کے لیے جنہیں ہر جگہ ناانصافی کا سامنا تھا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے تھے، کوئی کہتا میری زمین چھین لی، کسی کو بلا وجہ گرفتار کر لیا، پاس قوانین کی وہ جو ذلت آمیز پابندیاں تھیں۔ جی، تو یہ جو قانونی کام تھا نا، یہ منڈیلا کو نسل پرستی کے نظام کا، اس کی صفاقی کا براہ راست تجربہ دے رہا تھا۔ یعنی صرف کتابی باتیں نہیں تھیں بلکہ روزمرہ کا سامنا تھا۔ بالکل، روزمرہ کی حقیقت تھی۔ اس نے ان کے سیاسی عزم کو بہت پختہ کیا۔ اور اسی دوران سیاسی محاذ پر کیا چل رہا تھا؟
صوفیہ ٹاؤن کا ذکر آیا، وہاں سے لوگوں کو زبردستی نکالنے کے خلاف ANC کی مہم۔ جی، وہ ایک بڑا محاذ تھا۔ صوفیہ ٹاؤن صرف ایک علاقہ نہیں تھا، وہ ایک جیتی جاگتی کثیر النسلی کمیونٹی تھی، ہاں، جسے نسل پرست حکومت ختم کرنا چاہتی تھی۔ نعرے لگ رہے تھے، ایسی ہم بے ہم نہیں ہلیں گے۔ بڑا مشہور نعرہ تھا۔ جی، بہت جذبہ تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں، نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ کہہ لیں کہ ایک تلخ سبق تھا۔ اس نے یہ دکھایا کہ صرف جذبہ اور نعرے کافی نہیں ہوتے جب آپ کا مقابلہ ایک بے رحم ریاستی طاقت سے ہو۔ حکومت نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ ANC کے پاس وسائل نہیں تھے، صحیح۔ تو پرتشدد مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ وہ بہت مشکل تھا، لیکن شاید ناگزیر تھا۔ اور اس نے سوالات بھی کھڑے کیے ہوں گے کہ پرامن احتجاج کی حد کیا ہے۔ بالکل، یہ منڈیلا کے لیے بھی میرے خیال میں ایک اہم موڑ تھا، یہ سوچنے کا کہ شاید عدم تشدد ہمیشہ ہر حال میں کارگر حکمت عملی نہ ہو۔ اچھا، ان مشکل حالات کے باوجود ایک بڑی کامیابی بھی ہوئی، کانگریس آف دی پیپل اور فریڈم چارٹر کی تشکیل۔ جی، یہ غیر معمولی تھا۔ سوچیں، ملک بھر سے ہزاروں عام لوگوں سے پوچھا گیا، خط لکھوائے گئے کہ آپ کیسا جنوبی افریقہ چاہتے ہیں۔ واہ! ان سب تجاویز کو جمع کر کے فریڈم چارٹر بنایا، ایک ایسا ملک جہاں سب برابر ہوں، جمہوری ہو، نسل پرستی نہ ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ یہ صرف ایک دستاویز نہیں تھی، یہ ہزاروں آوازوں کا ایک مشترکہ خواب کا اعلان تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی کچھ معاشی شکوں پر، جیسے بینکوں اور کانوں کو قومیانی کی بات تھی، اس پر ANC کے اندر بھی بحث تھی۔ اچھا، اندر بھی بحث تھی؟ جی ہاں، کچھ اختلافات تھے، لیکن مجموعی طور پر اس نے تحریک کو ایک واضح سمت دی، ایک متحد کرنے والا ویژن دیا۔ لیکن حکومت نے اسے کیسے دیکھا؟ ظاہر ہے انہیں تو یہ پسند نہیں آیا ہوگا۔ پسند آنا تو دور کی بات، انہوں نے اسے کھلی بغاوت سمجھا۔ کلپ ٹاؤن میں جہاں کانگریس آف دی پیپل کا وہ بڑا اجتماع ہو رہا تھا، پولیس نے چھاپا مارا، دستاویزات قبضے میں لیں، اور بعد میں اسی فریڈم چارٹر کو بنیاد بنا کر سینکڑوں رہنماؤں پر منڈیلا سمیت غداری کا مقدمہ چلا دیا۔ یعنی ریاست کا رد عمل بہت شدید تھا۔ بہت شدید۔ وہ کسی بھی قسم کی حقیقی تبدیلی کو کچلنے پر تلے ہوئے تھے۔ اور اسی دوران منڈیلا پر ذاتی پابندیاں بھی سخت ہو رہی تھیں، ان کی نقل و حرکت محدود کی جا رہی تھی، عوامی اجتماعات میں جانے پر پابندی، ANC سے استعفیٰ دینے کا حکم۔ جی، شروع میں انہوں نے کسی حد تک تو ان پابندیوں کو مانا بھی، شاید قانونی راستہ برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن پھر رویہ بدلا۔ بالکل، وقت کے ساتھ ساتھ اور جبر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ زیادہ باغیانہ ہوتا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان پابندیوں کا مقصد انہیں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی توڑنا ہے۔ لیکن جیسا وہ خود لکھتے ہیں، ان کا عزم کمزور نہیں ہوا، بلکہ ان پابندیوں نے انہیں اور ANC کو آپ کہہ لیں مجبور کیا کہ وہ زیر زمین کام کرنے اور مزاحمت کے نئے زیادہ ریڈیکل طریقوں پر غور کریں۔ جیسے ان کی وہ متنازع تجویز تھی کہ بنٹو اتھارٹیز میں حصہ لیا جائے۔ یہ حکومت کا ایک نظام تھا عوام کو قبائلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا۔ منڈیلا کا خیال تھا کہ اس میں حصہ لے کر شاید عوام سے رابطہ برقرار رکھا جا سکے، اگرچہ اس پر شدید تنقید ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک مشکل فیصلہ رہا ہوگا۔ بہت۔ اور اسی دوران ان کا وہ ٹرانسکائی کا خفیہ دورہ بھی تھا، اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی کوشش بدلتے ہوئے حالات میں۔ تو خلاصہ کریں تو یہ دور شدید سرگرمی کا تھا، لیکن ساتھ ہی بڑھتے ہوئے ریاستی جبر کا اور پھر حکمت عملی میں اہم تبدیلیوں کا بھی تھا۔ جی، وکالت سے عوامی مزاحمت تک، اور پھر پابندیوں سے فریڈم چارٹر جیسے نظریاتی سنگ میل تک کا سفر۔ بالکل۔ اور یہ سب ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے جو ان یادداشتوں سے اس دور سے ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب ایک تحریک کے پرامن راستے ایک ایک کر کے منظم طریقے سے بند کر دیے جائیں، جب ریاست بات چیت کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کرے، تو پھر مزاحمت کرنے والوں کے پاس کیا راستے بچتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ دور اسی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے، اور شاید مستقبل میں جدوجہد کے جو مزید پرتشدد مراحل آئیں، ان کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی جا رہی تھی۔ آج ہم کچھ خاص ذرائع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ نیلسن منڈیلا کی زندگی کے ایک بہت، آپ کہہ سکتی ہیں، نازک موڑ سے متعلق ہے۔ جی، وہ وقت جب ان پر سنگین غداری کا الزام لگا۔ یہ دسمبر 1956 کی بات ہے، ایک صبح سویرے۔ بالکل۔
اور یہ جو ریکارڈز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف منڈیلا کی بات نہیں تھی. اچھا. نہیں، یہ ایک بڑا ملک گیر آپریشن تھا. اچھا. کانگریس الائنس جو تھی، یعنی وہ اتحاد جو نسل پرستی کے خلاف تھا؟ جی ہاں، مختلف تنظیموں کا. تو اس کی تقریباً ساری ہی قیادت، کوئی 156 رہنما، ان سب کو گرفتار کیا گیا. 156؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. جی، اور الزام تھا ریاست کا تختہ الٹنے کی سازش. اوہ، تو یہ تو بہت ہی سنگین الزام تھا. اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویزات ہمیں کیا بتاتی ہیں. گرفتاری کیسے ہوئی، پھر وہ مقدمہ کیسے چلا، ان کی ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑا، اور آخر میں ہوا کیا؟ ٹھیک ہے، تو شروعات ہوتی ہے 5 دسمبر 1956 کی صبح. دستاویزات کے مطابق سیکیورٹی پولیس منڈیلا کے گھر پہنچی صبح سویرے، اور انہیں بچوں کے سامنے ہی گرفتار کر لیا. وارنٹ پر موٹے حروف میں لکھا تھا ہوک وراد ہائی ٹریزن. ہائی ٹریزن؟ یہ تو سن کر ہی خوف آتا ہے. گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ انہیں کہاں رکھا گیا؟ انہیں اور باقی رہنماؤں کو جوہانسبرگ کی ایک جیل تھی، بڑی بدنام زمانہ، دی فورٹ کہتے تھے، وہاں لے جایا گیا. اچھا. اور وہاں کے جو حالات ریکارڈز میں درج ہیں وہ کافی تذلیل آمیز تھے. قیدیوں کو برہنہ کیا گیا، کمبل بہت غلیظ تھے، سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی. تو ایسے میں تو ہمت جواب دے جاتی ہے. کیا ان رہنماؤں کے حوصلے پست ہو گئے تھے؟ حیرانی کی بات ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. نہیں، حوصلے بلند تھے. بلکہ وہ جیل تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کانگریس الائنس کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی غیر ممنوعہ میٹنگ بن گئی تھی. اچھا، جیل میں میٹنگ؟ جی ہاں، رہنما وہاں بحث کرتے، آزادی کے گیت گاتے تھے. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ساتھی قیدی نے شاکا زولو کی شان میں قصیدہ پڑھا. جی، تو سب رہنما جوش میں آ کر روایتی جنگی رقص کرنے لگے جیل کے اندر. واہ، یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے. اچھا، اب مقدمے پر آتے ہیں. وہ کہاں چلا اور ریاست کا اصل کیس کیا تھا؟ مقدمہ جوہانسبرگ کے ڈرل ہال میں شروع ہوا. شروع میں تو ملزمان کے لیے ایک بڑا پنجرا بنا دیا گیا، تاروں کا. پنجرا؟ عدالت میں؟ جی، جس پر دفاعی وکلا نے بہت سخت احتجاج کیا. پھر اسے ہٹایا گیا. ریاست کا الزام، جیسا میں نے کہا، سنگین غداری تھا. جی، یعنی کہ یہ لوگ، خاص طور پر ANC کے رہنما، تشدد سے حکومت الٹنا چاہتے ہیں، اور ثبوت کے طور پر وہ فریڈم چارٹر کو پیش کر رہے تھے. فریڈم چارٹر؟ وہ تو ایک جمہوری منشور تھا نا؟ جی بالکل، لیکن ریاست کا کہنا تھا کہ یہ کمیونسٹ ریاست بنانے کا منصوبہ ہے، اور سزا موت. موت کی سزا؟ لیکن کیا ریاست کے پاس ثبوت تھے اس کے؟ دیکھیں، یہیں پر ریاست کا مقدمہ کمزور پڑ گیا. ان کا ایک اہم گواہ تھا، پروفیسر مرے، کمیونزم پر ماہر سمجھے جاتے تھے. جرے ہوئی تو اپنے ہی ایک پرانے مضمون کو انہوں نے کمیونزم کی مثال کہہ دیا. بڑی سبکی ہوئی، استغاثہ کی. اچھا. ایک اور گواہ تھا سولومن نگوباسے. اس نے بڑے سنسنی خیز دعوے کیے کہ جی پرتشدد منصوبے بن رہے تھے، لیکن جرا میں وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا. یعنی ریاست کا کیس اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا الزام سنگین تھا. بالکل. اسی دوران ذرائع بتاتے ہیں کہ منڈیلا کی ذاتی زندگی میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں. جی ہاں بالکل. ایک تو ان کی پہلی بیوی تھی ایولن میز، ان سے علیحدگی ہو گئی. اوہ. وجوہات میں ذرائع کہتے ہیں ان کی سیاسی مصروفیات تھیں، کچھ مذہبی اختلافات بھی تھے. لیکن پھر مقدمے کے دوران ہی ان کی ملاقات ہوئی ونی میری کیسیلا سے. وہ اس وقت سوشل ورکر تھیں. وانی منڈیلا؟ جی جی. بہت مشکلات تھیں، منڈیلا پر پابندیاں تھیں، پیسے کی تنگی تھی، لیکن جون 1958 میں انہوں نے شادی کر لی. اتنے مشکل حالات میں. اچھا، اور باہر ملک میں سیاسی طور پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں بھی بڑی اہم تبدیلیاں آ رہی تھیں. ایک تو 1959 میں پین افریکنسٹ کانگریس یعنی PAC بنی. یہ کون سی تنظیم تھی؟ یہ ANC سے الگ ہونے والا ایک دھڑا تھا. یہ لوگ ANC کی کثیرن نسلی پالیسی سے متفق نہیں تھے. یہ صرف سیاہ فام افریقی قوم پرستی پر زور دیتے تھے. اچھا، یعنی نظریاتی اختلاف تھا. جی. اور دوسرا بڑا واقعہ تھا مارچ 1960 کا سانحہ شارپ ویل میں. شارپ ویل؟ وہ تو بہت مشہور ہے. جی. PAC نے پاس قوانین کے خلاف مظاہرے کیے. وہ کالے قانون جن کے تحت سیاہ فاموں کو ہر وقت شناختی کارڈ رکھنا پڑتا تھا. ہاں. تو شارپ ویل میں پولیس نے ان نہتے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلا دیں. 69 لوگ مارے گئے. زیادہ تر کو پیٹھ پر گولیاں لگی تھیں بھاگتے ہوئے. انا للہ.
یہ تو بہت ہی ہولناک تھا۔ اس کا رد عمل کیا ہوا پھر؟ رد عمل بہت شدید تھا، پوری دنیا میں مذمت ہوئی۔ جنوبی افریقہ میں حکومت نے فوراً ایمرجنسی لگا دی۔ ہنگامی حالت؟ جی، ہنگامی حالت۔ ANC اور PSE دونوں پر پابندی لگ گئی اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا بغیر کسی مقدمے کے۔ ان میں منڈیلا بھی شامل تھے۔ جی ہاں، منڈیلا اور غداری کے مقدمے کے جو باقی ملزمان تھے ان کو بھی دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ تو مقدمہ پھر رک گیا ہوگا؟ نہیں، مقدمہ چلتا رہا ایمرجنسی کے دوران بھی، بلکہ ایک وقت آیا جب دفاعی وکلاء نے احتجاجاً کیس چھوڑ دیا۔ تو پھر؟ تو تقریباً 5 مہینے تک ملزمان نے اپنا دفاع خود کیا۔ منڈیلا نے خود بھی گواہی دی عدالت میں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ANC کی عدم تشدد کی پالیسی پر زور دیا، لیکن یہ بھی مانا کہ ان کے کمیونسٹ اتحادی ہیں، ان کی حمایت کا اعتراف کیا۔ یہ تو بڑا مشکل موقف تھا۔ جی۔ تو آخرکار فیصلہ کب آیا؟ یہ مقدمہ تو بہت لمبا چلا۔ بہت لمبا، 4 سال سے زیادہ۔ آخرکار 29 مارچ 1961 کو فیصلہ سنایا گیا۔ اور کیا فیصلہ تھا؟ جج رمپف نے فیصلہ پڑھا اور کہا کہ استغاثہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ANC نے تشدد کے ذریعے ریاست کا تختہ الٹنے کی کوئی پالیسی بنائی تھی۔ تو تمام 156 ملزمان بری ہو گئے۔ سب کے سب؟ جی سب۔ یہ ریاست کے لیے بہت بڑی شکست تھی، ایک طرح سے شرمندگی بھی۔ یقیناً۔ تو ان ذرائع کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں تھا، یہ تو نظریات کی جنگ تھی، برداشت کا امتحان تھا۔ بالکل، ریاستی جبر کے سامنے کھڑے رہنے کا امتحان۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس بریت کے فوراً بعد منڈیلا نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب پرامن راستے شاید مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ تو پھر؟ انہوں نے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا اور مسلح جدوجہد کی تیاری شروع کر دی۔ یعنی عدالتی جیت کے باوجود جدوجہد ایک نئے، زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی؟ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پرامن راستے بند کر دیے جائیں تو پھر تبدیلی لانے والوں کے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ان ذرائع کا جائزہ ہمیں اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم ایک آپ بیتی کے کچھ بہت اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں، ایک مشہور رہنما، ایک بڑا عدالتی فیصلہ، اور پھر روپوشی۔ جی ہاں، اور یہ صرف روپوشی نہیں تھی، یہ ایک نئی شروعات تھی زیر زمین زندگی کی۔ بالکل، اور اس فیصلے نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ جنوبی افریقہ کی پوری آزادی کی تحریک کا رخ بھی موڑ دیا۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً، یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، کئی دہائیوں کی عدم تشدد کی پالیسی اور پھر اچانک مسلح جدوجہد کا فیصلہ۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا حالات تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے عدالتی کارروائی کے فوراً بعد۔ وہ گھر نہیں لوٹے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، سیدھا جوہانسبرگ میں ایک محفوظ ٹھکانے پر۔ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ پہلی رات کیسی گزری۔ ہر گاڑی کی آواز پر لگتا تھا پولیس آ گئی۔ وہ خوف۔ ظاہر ہے یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی، خود کو پوری طرح بدلنا پڑا ہوگا، ہر قدم، ہر لمحہ انتہائی احتیاط۔ اور اسی احتیاط کا حصہ تھا وہ بھیس بدلنا، وہ کردار جو بھیس بدل کر بچ نکلتا ہے۔ بالکل وہی، اور وہ واقعی کئی بار پولیس کو چھکما دینے میں کامیاب رہے۔ کچھ واقعات تو بڑے دلچسپ ہیں، وہ ٹریفک لائٹ والا قصہ۔ ہاں، کرنل سپینگلر سیکیورٹی چیف سامنے کھڑا تھا اور پہچان نہیں سکا۔ اور وہ افریقی پولیس اہلکار جس نے خفیہ طور پر سلیوٹ کیا۔ جی وہ بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون خانہ بھی حمایت موجود تھی۔ پھر للیز لیف فارم ریوونیا میں وہ ایک اہم مرکز بنا۔ جی وہاں وہ ڈیوڈ موتسامائی بن کر رہے، ایک گھریلو ملازم کے طور پر۔ یہ تو ہوئی ذاتی سطح کی جدوجہد، لیکن تحریک کی سطح پر کیا چل رہا تھا؟ دیکھیں، مئی 1961 کی گھر رہو مہم زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی سوال اٹھ رہے تھے۔ کس قسم کے سوال؟ یہی کہ کیا عدم تشدد کی پالیسی اب بھی کارآمد ہے؟ خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت بے چینی تھی، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی ماحول میں مسلح جدوجہد کی بات شروع ہوئی ANC کے اندر؟ جی ہاں، اور اس پر شدید بحث ہوئی۔ آسان فیصلہ نہیں تھا۔
موسیٰ کو تانے جیسے پرانے رہنما تو خلاف تھے شروع میں؟ جی، سخت مخالفت تھی ان کی طرف سے، لیکن آہستہ آہستہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی قائل ہوئے۔ اور چیف لتھولی، نوبل انعام یافتہ، عدم تشدد کے علمبردار، ان کے لیے تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ اخلاقی طور پر مزاحم رہے، لیکن آخرکار انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ بادل نخواستہ ہی صحیح، انہوں نے اجازت دی۔ تو کیا ANC نے خود یہ مسلح ونگ بنایا؟ نہیں، براہ راست نہیں۔ دیکھیں، دیگر اتحادی جماعتیں جیسے انڈین کانگریس، انہیں بھی خدشات تھے، تو طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک الگ فوجی تنظیم بنے گی؟ جی، ANC کے سیاسی کنٹرول میں، مگر انتظامی طور پر الگ۔ نام رکھا گیا امکنٹو ویسیزوے، MK۔ قوم کا نیزہ۔ بالکل۔ اور ابتدائی حکمت عملی کیا تھی؟ تخریب کاری، یعنی سرکاری املاک کو نشانہ بنانا؟ جی، بجلی گھر، سرکاری دفاتر، لیکن کوشش یہ تھی کہ انسانی جان کا نقصان نہ ہو، کم از کم شروع میں۔ اور پہلی کارروائی وہ 16 دسمبر 1961 کو ہوئی؟ جی، ڈنگانے ڈے، ایک تاریخی اور علامتی دن۔ اس روز ملک بھر میں مربوط حملے ہوئے اور MK کا منشور بھی سامنے آیا۔ اس کے بعد انہیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت پڑی ہوگی؟ یقیناً، سیاسی حمایت بھی اور عسکری تربیت اور وسائل بھی۔ اسی لیے پھر افریقہ کا دورہ ہوا۔ اچھا، تو یہ دورہ بنیادی طور پر MK کے لیے تھا؟ ہاں، بڑا مقصد تو ادیس ابابا میں پین افریقن فریڈم موومنٹ کی کانفرنس میں شرکت کرنا تھا، افریقی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی MK کے لیے ٹریننگ اور فنڈنگ کے مواقع تلاش کرنا۔ جی بالکل، اور وہ کئی ممالک گئے۔ تنزانیہ میں نیریرے سے ملے، تیونس میں بورقیبہ سے۔ بورقیبہ نے تو فوراً مدد کی پیشکش کی تھی نا؟ جی ہاں، فوراً۔ پھر مصر، مراکش، مالی، گنی، گھانا، بہت سے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، الجزائر کے انقلابیوں سے بھی سیکھا۔ اور ایتھیوپیا میں ٹریننگ بھی لی؟ جی، باقاعدہ فوجی تربیت، شوٹنگ، دھماکہ خیز مواد، گوریلا جنگ، یہ سب سیکھا۔ لیکن پھر انہیں واپس بلوا لیا گیا؟ ہاں، کئی مہینوں بعد تنظیم نے کہا کہ فوری واپس آ جائیں۔ دار السلام میں MK کے پہلے ٹرینڈ دستے کو الوداع کہا انہوں نے۔ اور پھر وہی خفیہ طریقہ، سرحد پار بھیس بدل کر؟ جی، ڈرائیور کے روپ میں واپس جوہانسبرگ کا سفر۔ تو اگر ہم ان سب واقعات کو جوڑ کر دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی دور تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری تحریک کی سمت بدلنے کی کہانی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے حالات، کیسے ریاستی جبر ایک پرامن تحریک کو بھی اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جی، جب سارے راستے بند نظر آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سوال آج بھی اہم ہے کہ جب پرامن احتجاج کے ذرائع ختم کر دیے جائیں تو کیا تبدیلی لانے کے لیے دوسرے، شاید زیادہ سخت راستے اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ اور اگر ایسا کرنا پڑے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔